اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس نفقے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ فائدہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف وہی نہیں جو غیر کو دیا جائے بلکہ خود اپنے اوپر خرچ کر کے بھی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اگر نیت ثواب کی ہو۔ باب 42۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی اللہ، اس کے رسول، اہل اسلام، حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ زیاد بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، آپ اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا۔ پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ فائدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کی جمع و تدوین میں لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے جو معیار محدثین پر پوری اترتی ہیں تاکہ عمل کرنے میں سہولت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان۔ باب نمبر 1۔ علم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ باب نمبر 2۔ جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مصروف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات پوری کرے پھر جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ حتیٰ کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے، ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ باب نمبر 3۔ علمی باتیں بآواز بلند کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح
تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ فائدہ: پہلے باب میں سوال کرنے کا طریقہ تھا، اس باب میں جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ ازالہ غفلت یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر جواب دیتے وقت اپنی آواز کو اونچا کرنا مستحسن ہے۔ باب نمبر 4 محدث کا حدثنا، اخبرنا اور انباءنا جیسے الفاظ استعمال کرنا۔ ہمیں امام حمیدی نے بتایا کہ محدث ابن عینیہ کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انباءنا اور سمیعت برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی اور آپ صادق و مصدوق ہیں۔ حضرت شقیق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ نے اپنے بزرگوں برتر پروردگار سے بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے اپنے رب سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تمہارے رب عز و جل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو کبھی پت جھڑ نہیں ہوتا اور مسلمان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب نمبر 5 علم و صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب نمبر 6 طریقہ تعلیم کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ملحوظہ: صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں باب ما جاء فی العلم کا باب نہیں ہے اور بعض میں ذیل کا باب نہیں ہے، بلکہ اس کو لفظ باب کے بغیر پہلے باب کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نسخے میں اس پر بھی باب کا لفظ ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 نہیں ایک ہی باب ہے، اور وہ بھی پہلا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ذیل کے باب پر نمبر نہیں ہے، واللہ اعلم۔ باب شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا۔ اس کے متعلق حضرت حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک کی رائے ہے کہ قرأت علی الشیخ بھی جائز ہے۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے فرمایا، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ سفیان ثوری اور امام مالک کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ حضرات قرأت علی الشیخ اور سماع من الشیخ دونوں طریقوں کو جائز اور معتبر قرار دیتے تھے۔ عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سامنے پڑھا جائے تو حدثنی اور سمعت میں کوئی مذائقہ نہیں، اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قرأت کرنے پر حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، ہاں، یہ قرأت
علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو خبر دی اور ان لوگوں نے اسے جائز قرار دیا، اور حضرت امام مالک نے اسٹامپ دستاویزات شہادت سے استدلال کیا ہے۔ جو قوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنایا، حالانکہ یہ صرف ان کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ نیز پڑھنے والا اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا۔ حضرت اوف حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا عالم کے سامنے قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز ابو عبیداللہ بن موسیٰ حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب محدث کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو پھر حدثنی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ابو عاصم حضرت امام مالک اور حضرت سفیان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا شاگردوں کا عالم کے سامنے پڑھنا یا عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے تکیے لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھ میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امرا سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ فائدہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ روایت میں اختصار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حج کا ذکر 22 الفاظ ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پر حج فرض ہے جو زادِ سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ نیز حضرت زمام کی آمد 9 ہجری میں ہوئی تو اس وقت حج فرض ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا تعلق بنو سعد سے ہے جو قبیلہ ہوازن کا ایک بطن حصہ ہے، اور قبیلہ ہوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ صحیح مسلم الایمان حدیث نمبر 12102، فتح الباری 201/1۔ باب نمبر 7 مناولہ کا بیان۔ نیز اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دیگر شہروں میں بھیجنے کا ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف کی کتابت کرائی اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور امام مالک کے نزدیک یہ مکاتبہ جائز ہے۔ بعض اہل حجاز نے مناولہ کے جواز پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جب آپ نے امیر لشکر کو ایک مکتوب دیا اور تاکید فرمائی کہ فلاں مقام تک پہنچنے سے قبل تم نے اسے پڑھنا نہیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے وہ مکتوب لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں آپ کے حکم کی اطلاع دی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کی ہمراہ بھیجا، اس سے فرمایا یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسرا تک پہنچا دیا۔ کسرا نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی ابن شہاب نے کہا میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے، یہ الفاظ کس کے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے